من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعۃ والاحکام والحجۃ والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولى الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المخطوبين المنتجبين المحرومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاشمي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم الهلال إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في تبارك المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد خالق کائنات شجاع سفینۃ المحبات شب کو کے عوام و انصار میں شمار فرمائے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتے ہوئے تقریب میں ہمارے دلوں میں محمد دلوں کی دھڑکنوں میں علی سینوں میں حسین بازوں پہ عباس اور پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارق حیات میں ولایت علی کو روا فرمایا ماشاءاللہ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجلس اعزاء کی صورت میں ہمیں رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ عطا کی سبحان اللہ چلے فکرہ کہتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان بیدار ہو جائے اور میں آغاز گفتگو کر دوں خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اغیار کو عاشق امیہ بنایا ہے اور عزادار کو امامیہ بنایا ہے انتہائی شکریہ جتنے بولے ہو حسین کی ماراضی ہو 1445 ہجری کی عشرہ ثانی کی 8ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امامت قرآن کی آیت اور مسلسل اس عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ الانبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ اس کی 73ویں آیت جس کے ذائد میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ امام جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں اور جسے میں امام بناتا ہوں یہدون اسے ہادی بنا کے بیچتا ہوں اور جسے میں ہادی بنا کے بیچتا ہوں بے امرنا اس کی ذاتی منشا ذاتی خواہش کچھ نہیں ہوتی وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے امر سے کرتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کے وجود پہ
ان کی عقلوں پہ، ان کے شعور پہ، ان کے ضمیروں پہ وحی کی ہے نیک کام کرنے کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاۃ، اور امام نماز کو زندہ کرتا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو حیات دیتا ہے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِینَ، اور یہی ہیں جو ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے ہم عنوان امامت بیان کر رہے ہیں، تعارف امام بیان فرما رہے کہ امام کس سے ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے، امام کس خاندان کا ہونا چاہیے، امام کس قبیلے کا ہونا چاہیے، امام میں کون سی نشانیاں پائی جانی چاہیے۔ تو خالق کائنات نے امام کی جتنی اوصاف بیان فرمائے ہیں مختلف مقامات پہ، میں نے تاریخ سے، علماء سے، معصومین کی احادیث اور پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں پوچھا کہ امام میں کون سی علامتیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کی پوری توجہ ہے تو میں پہلا فقرہ آپ کی آگوش میں تو بتایا کہ امام وہ ہے جس کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ امام کی علامتوں میں ایک علامت یہ ہے کہ جس کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب تاریخ نے لکھا ہے کہ متوکل اپنے دربار میں بیٹھا اور متوکل کے سامنے سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام مولا کو بلایا گیا، چند مناظرے ہوئے دربار میں۔ مناظرے کے درمیان اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں نے گفتگو شروع کر دی۔ مناظرے کے درمیان ایک مکھی متوکل کے ناک میں بیٹھی۔ جملہ تو میں پڑھ گیا، توجہ کی نہیں آپ نے۔ مکھی متوکل کے ناک میں بیٹھی، جیسے مکھی بیٹھی تو اس نے مکھی کو ہٹایا، مکھی گھوم کے آئی اس کے کان پہ بیٹھ گئی، اس نے مکھی کو پھر ہٹایا، مکھی گھوم کے آئی تو اس کی کان پہ بیٹھ گئی، اس نے مکھی کو پھر ہٹایا، مکھی سے تنگ آیا تو دستے امام کی طرف دے کے کہتا ہے یبنا رسول اللہ، یہ اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا ہے؟ جملہ آپ کی آگوش میں ڈالو کیسے ہو؟ یہ اللہ نے مکھی کو کیوں بنایا ہے؟ تو بھرے ہوئے دربار میں دسویں امام کہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ دشمن علی کی اوقات کیا ہے۔ جو مکھی کا مقابلہ نہ کر پائے وہ امامت کا مقابلہ کیا کرے گا؟ تو امام کی علامت یہ ہے کہ امام کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ اب میں نہیں کہتا تاریخ میں جا کے پوچھنا کہ وہ کس کی لاش تھی جو مدینے کی گلیوں میں پڑی رہی۔ توجہ نہیں کی آپ نے حضرات محترم، جا کے دیکھیے گا، کسے مرضی امام مانو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ جسے امام ماننا ہے وہ مانو، لیکن ہم جسے امام مانتے ہیں اس میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسری علامت امام کی سنیے کہ امام جسے کہتے ہیں کہ امام جیسے آگے سے دیکھتا ہے ویسے امام پیچھے سے دیکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ جب میرے پہلے امام نماز پڑھا رہے ہیں، 7ویں رکعت میں کسی نے رکوع غلط کیا، نماز مکمل ہوئی، امام نے اسے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا تو نماز دوبارہ پڑھ، تیرا رکوع غلط ہے۔ کہا مولا آپ تو آگے دیکھ رہے تھے۔ کہا تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا؟ امام ہوتا ہی وہ ہے جیسے آگے دیکھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھے۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جیسے آگے دیکھے ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے۔ امام کی ایک علامت اور ہے
کہ امام جس محفل میں بیٹھا ہو، توجہ فرمائیے، جس محفل میں بیٹھا ہو 4 افراد، 5 افراد، 10 افراد، 1000 افراد، 2000 افراد، لاکھ افراد، 2 لاکھ افراد، امام ان کے درمیان بیٹھا ہو تو امام کا قد سب سے بلند ہوتا ہے، امام کا قد سب سے بلند ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ امام کا قد کیوں بلند ہوتا ہے؟ کہا اس لیے کہ امام کو سر اٹھا کے کسی کو دیکھنا نہ پڑے، جو دیکھے وہ امام کو سر اٹھا کے دیکھے۔ امام کی علامتوں میں یہ علامت ہے کہ امام سر جھکا کے بات کرتا ہے اور مجمع سر اٹھا کے بات کرتا ہے۔ اب تاریخ میں لکھا ہے امام کی علامتوں میں کہ مکھی نہیں بیٹھتی، امام کا قد بلند ہوتا ہے، امام جیسے آگے دیکھتا ہے، امام ویسے پیچھے دیکھتا ہے۔ اب تاریخ نے ایک اور بات لکھی امام کی علامتوں میں، تاریخ لکھتی ہے کہ امام آواز دے تو مائل کا محتاج نہ ہو۔ امام کی آواز شکم مادر میں بھی جائے، سلبوں میں بھی جائے، یقین نہ آئے تو تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ جب مسائب سے نکالا ہے فضائل کا جملہ آپ کی آگوش میں ڈالنے کے لیے، کہ جب حسین ابن علی نے حال من ناصروں کا نعرہ بلند کیا تو جو ماؤں کے شکموں میں ازادار تھے انہوں نے بھی کہا لبیک یا حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی کہ امام کی علامتیں ہیں، امام کی نشانیاں ہیں کہ امام کسے ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے۔ امام کی ایک علامت ایسی ہے، یہ فخر ہے آپ کو چاہے جیسے مرضی سنیے گا، امام کی علامت ایسی ہے جو کائنات کے کسی امام میں نہیں۔ بسم اللہ توجہ فرمائیے گا، امام کی علامتوں میں ایک علامت ایسی ہے جو کائنات کے کسی امام میں نہیں، جیسے شیعوں کے امام میں ہے۔ وہ امامت کی علامت کیا ہے کہ امام صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ امام صاحب معجزہ ہوتا ہے، امام معجزہ دکھانے والا ہوتا ہے، جسے مرضی امام مانو لیکن جو صاحب معجزہ ہو وہی امام ہوگا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے اور تاریخ امامت میں دیکھیے کس کس نے کہاں کہاں پہ معجزات دکھائے، جو معجزات دکھائے وہی امام۔ توجہ فرمائیے گا، تو قرآن کی آئینے میں گفتگو ہے اور مسلسل گفتگو چلتے چلتے آج 8ویں منزل 8ویں مقام پر پہنچی ہے۔ پیغمبر اسلام سے ہم نے قرآن لیا، پیغمبر اسلام سے ہم نے دین لیا، پیغمبر اسلام سے ہم نے نماز لی، پیغمبر اسلام سے ہم نے روزہ لیا، پیغمبر اسلام سے ہم نے حج لیا، پیغمبر اسلام سے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے لیے، پیغمبر اسلام سے ہم نے بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سلیقہ سیکھا، پیغمبر اسلام سے ہم نے یتیم کے ساتھ پہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ سیکھا، پیغمبر اسلام سے ہم نے ماں باپ کی تعظیم کرنا سیکھا، پیغمبر اسلام سے ہم نے بچوں کی تربیت کرنا سیکھا۔ تو سب کچھ پیغمبر سے سیکھا تو امامت باہر سے کیوں لیں گے؟ غور کیجیے گا کہ جتنے افراد آپ تشریف فرما ہو، امام بھی ہم پیغمبر سے لیں گے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، آپ بتائیں آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ پیغمبر نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا، نبی ہادی ہے، نبی کے بعد ہادی کون ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، نبی امام الانبیاء ہے، نبی کے بعد امام کون ہوگا؟ تو قرآن مجید نے آواز دی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی۔ میرے حبیب تیرے بعد جو تیری اتباع کرے وہ امام ہے۔
میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں، اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی آئینے میں امامت بیان کرنی ہے۔ تیرے بعد امام وہ ہوگا جو تیری اتباع کرے گا۔ اب اتباع رسول کے دعوے دار تو سارے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، اتباع رسول کے دعوے دار تو سارے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کی اتباع کرے وہ نبی کے بعد امام ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں گفتگو آپ کی آغوش میں ڈال دوں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جو تیرے بعد تیری اتباع کرے وہ امام ہے۔ اب نبی کی اتباع کے دعوے دار تو بہت سے ہیں، لیکن پتا کیسے چلے کہ امام کون ہے؟ میں نے قرآن سے پھر پوچھا کہ قرآن دعوے دار تو بہت ہیں کہ ہم بھی اتباع رسول کرتے ہیں، ہم بھی مطیع رسول ہیں، اور قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ رسول کے بعد وہ امام ہے جو نبی کی اتباع کرے؟ قرآن نے کہا جلدی کس بات کی ہے؟ بہاولپور کی جامعہ مسجد میں خوبصورت مومنین کو پیغام پہنچانا ہے نا کہ نبی کے بعد امام کون ہو، تو آؤ ایک آیت اور لے لو۔ میں نے کھولا سورہ شعراء، قرآن کی ایک اور آیت آئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب جو تیری اتباع کرے ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ کندھوں کو جھکا دے، جو تیری اتباع کرے ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ جملہ پیش کر رہا ہوں چاہے جیسے مرضی سنیے گا، جو تیری اتباع کرے ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، کوئی تفسیر نہیں، قرآن کی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جو تیری اتباع کرے ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا، تو جن کے لیے نبی اپنے کندھے جھکائے وہ امام ہوگا۔ سنی شیعہ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو نبی نے کن کے لیے اپنے کندھوں کو جھکایا، تو سارے سنی شیعہ کہیں گے پوری تاریخ نبوت میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے نبی نے اپنے کندھوں کو جھکایا، یا عید والے دن حسن اور حسین کے لیے، یا فتح موقع پہ بتوں کو توڑنے کے لیے علی کے لیے۔ نظر آئی جن کے لیے نبی اپنے کندھے جھکائے وہ ہے امام، اور تاریخ کہہ رہی ہے پوری تاریخ نبوت میں 3 ہستیاں ہیں جن کے لیے نبی نے کندھے جھکائے، یا عید والے دن حسن کے لیے، حسین کے لیے، یا فتح مکہ کے موقع پہ جب بتوں کو توڑنا ہو تو علی کے لیے۔ آپ بھی نہیں سمجھے، جو بت تراش ہو وہ امام نہیں، جو بت شکن ہو وہ امام ہے۔ علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، شجر بولا، حجر بولا، علی مولا، علی مولا، خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ جو بت تراش ہو وہ امام نہیں ہوتا، جو بت شکن ہو وہ امام ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ بت فقط پتھروں کے ہوتے ہیں؟
انا کے بت بھی ہوتے ہیں، تکبر کے بت بھی ہوتے ہیں، تو انا کے بت پرست بھی امام والے نہیں، تکبر کے بت پرست والے وہ بھی امام والے نہیں۔ امام والا ہوگا جو انا کے بت کو توڑ دے، تکبر کے بت کو توڑ دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ، سیدہ سے کسی نے پوچھا، توجہ کیجئے گا، سیدہ سے کسی نے پوچھا نماز کیا ہے؟ تو سیدہ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں جو تکبر کے بت کو پاش پاش کرتے اسے نماز کہتے ہیں۔ سمجھے آپ، تکبر کے بت کو پاش پاش کرتے اسے نماز کہتے ہیں۔ لہذا جتنے ادادار بیٹھے ہیں سیدہ سب پہ راضی ہو، لیکن ازادار خوبصورت لگتا ہے نماز کے ساتھ، خوبصورت لگتی ہے ماتم کے ساتھ۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو اس جملے پہ معراج ہو جائے۔ نماز کیا ہے؟ حسین کی جیت کا نام۔ میں جملہ اور کہنے لگا ہوں، اگر آپ سمجھیں تو نماز کیا ہے؟ حسین کی جیت کا نام، اور عزاداری کیا ہے؟ یزید کی ہار کا نام۔ امام کسے کہتے ہیں؟ امام کیسا ہونا چاہیے؟ جو جوش نبی کا سبب ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ روک رہا ہوں اس بات کو یہاں پہ، کل پھر اسی بات سے جاری و ساری رہے گا۔ آج مجھے کسی ایک اہم منزل کی طرف لے کے جانا ہے نوجوان بچوں کو۔ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوان بچوں کے لیے پڑھتا ہوں میں، ان بچوں کے لیے ایک اہم گوشہ پیش کرنے لگا۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ اصول کافی میں آپ کے میرے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کے پاس ایک سائل آیا، بسم اللہ، اور سائل آ کے کہتا ہے کہ یا علی، آپ کی روح کس چیز سے خلق ہوئی؟ ماشاءاللہ سوال کا معیار دیکھیے، یا علی آپ کی روح کس چیز سے خلق ہوئی؟ علی فرماتے ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے یہ کہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ کل کی گفتگو سے مربوط ہو رہا ہوں کہ ہم سلالہ اسماعیل سے خلق ہوئے ہیں۔ فرمائیے گا، ہم سلالہ اسماعیل سے خلق ہوئے۔ اور دیکھیے قرآن کی آئینے میں دیکھیے اللہ نے آواز دی، قل الروح، اے حبیب یہ تیرے پاس آ کے پوچھیں گے روح کیا ہے، تو ان سے کہنا تمہاری سمجھ کی بات نہیں، روح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ، اب بھی پیچھے رہ کے، روح امر الہی ہے، روح امر ہے، امام الامر ہے۔ سمجھیے گا، مجھے پتا ہے آپ مخصوصی پہ مومنین کے ہیں، لیکن میں بخل نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کی آگوش میں قیمتی بات ڈالنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو۔ کہا کہ روح کس چیز سے بنی تم نہیں سمجھ سکتے، کا مولا پھر یہ بتا دیجئے کہ آپ کا جسم کس چیز سے بنا؟ جسم امامت یہ کس چیز سے بنا؟ امام نے ارشاد فرمایا اجسادنا ارواحکم، جس مٹیریل سے تمہاری روح بنی اس مٹیریل سے ہمارا جسم بنا۔
اس میٹیریل سے ہمارا جسم بنا. وہ مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہماری روح کس میٹیریل سے بنی ہے. ہم تو آج تک فقط جسم پہ غور کرتے ہیں. 4 چیزوں کا مجموعہ ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. روح کا نہیں پتا. آپ بتا دیجئے ہماری روح کس میٹیریل سے بنی. جملہ آپ کے لیے ہے اگر آپ توجہ فرمائیں. امام فرماتے ہیں 5 چیزوں سے اللہ نے تمہاری روح کو بنایا. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی میری ہماری روح 5 تنی ہے. 5 چیزوں سے تمہاری روح کو بنایا. ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا چیزیں بھی بیان فرمائیے. فرمایا جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. توجہ نہیں کیا آپ نے عزیزوں، غور نہیں کیا آپ نے. 5 چیزوں سے ہماری روح بنی. جس میٹیریل سے ہماری روح بنی اس میٹیریل سے آل محمد کا جسم بنا. آسان کرتا ہوں پھر سمجھو. جوہر بقا سے امامت کا جسم، جوہر ارتقا سے امامت کا جسم، جوہر علم سے امامت کا جسم، جوہر نور سے امامت کا جسم، جوہر خوشبو سے امامت کا جسم. آپ بھی کہتے ہیں ہم جیسے ہیں. جن کا جسم نوری ہو. چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی. خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمۃ الزہرا پر بلند ترین صلوات. میں مسلسل 8 روز سے جس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں اس آیت کا نچوڑ ان 5 چیزوں میں ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. فرمایا کہ ہمارا جسم جس میٹیریل سے بنتا ہے وہ جوہر بقا. کیا مطلب جوہر بقا؟ جوہر بقا کہتے ہیں آب بقا کو، یعنی جس کو فنا نہ ہو. جس کو فنا نہ ہو یہ ہے جوہر بقا. جس کو فنا نہ ہو، جس کو فنا نہ ہو، جس کو فنا نہ ہو. شاید کسی کو سورہ رحمان یاد آ جائے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا الا وجہ، سوائے وجہ اللہ کے. نہیں سمجھے آپ؟ جوہر بقا یعنی تمہارے جسم کو فنا ہے، امامت کے جسم کو فنا نہیں. امامت کے جسم کو فنا نہیں. سمجھیے گا عزیزان محترم. اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ جوہر ارتقا. ارتقا کسے کہتے ہیں؟ ارتقا کہتے ہیں بلندی کو، ارتقا کہتے ہیں رفعت کو، ارتقا کہتے ہیں معراج پہ جانے کو. ارتقا کہتے ہیں بلند ہونے کو، ارتقا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو. جنہیں پہلی تقریر یاد ہو، خلافت اوپر سے نیچے آتی ہے، امامت نیچے سے اوپر جاتی. توجہ فرمائیے گا. جوہر ارتقا جس کا مطلب کہ امام کا جسم کبھی پستیوں میں نہیں جائے گا. امام کا جسم جب بھی جائے گا بلندیوں پہ جائے گا، ارتقا پہ جائے گا. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ میں نے تو کہا تھا کہ امام وہ ہے جو نبی کے دوست کا سوار ہو.
اور جب بتوں کو توڑنے کے لیے علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو اٹھانے کے بعد نبی نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تو علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ ہوں اگر چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ سکتا ہوں۔ مجھے کسی خاص منزل تک لانا تھا آپ کو اور وہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ امام کا جسم جوہر پرکاش، جوہر ارتقا کے جوہر سے آب ارتقا سے بنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آب ارتقا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بلندیوں پہ جانا، اور امام وہ ہوتا ہے جو نبوت کی حفاظت کرے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، امام وہ ہوتا ہے جو نبوت کا تحفظ کرے۔ اور دیکھیے ان کا جسم جوہر ارتقا سے بنا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی معراج پہ کیسے گئے، اور بغض نبی میں یہ کہا گیا کہ نبی کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی۔ یہ روحانی معراج کا افسانہ کیوں بھرا گیا؟ توجہ فرمائیں گے آپ، روحانی معراج کا افسانہ کیوں گھڑا گیا؟ اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو پھر پوری توجہ فرمائیے گا۔ روم سے ایک وفد مدینے آیا اور مدینے آ کر اس نے تخت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ سے یہ پوچھا، سنا ہے کہ آپ اپنے نبی کی معراج کو جسمانی معراج مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم جسمانی معراج مانتے ہیں۔ کام روم سے آئے ہیں، ثابت کرو کہ نبی کو جو معراج ہوئی اس معراج میں، توجہ کیجیے گا، اس معراج میں آسمان پھٹا کیسے؟ جب پھٹا تو پھر آسمان جڑا کیسے؟ توجہ فرمائیے گا، میں امامت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری توجہ چاہیے آپ کی۔ آسمان پھٹا کیسے؟ آسمان جڑا کیسے؟ خلیفہ نے سارے علماء کو دربار میں بلا دیا اور علماء کو دربار میں بلا کے کہا کہ ان کا روم کے وفد کا یہ سوال ہے، لہذا اس سوال کا جواب تلاش کیا۔ قرآن کھولا، تاریخیں کھولی، حدیثیں کھولی، ایک دن دو دن جتنے دن تک فیصلہ نہ ہوا وہ وفد روم کا مدینے رہا۔ ہر روز وہ 2 4 5 گھنٹے مسجد میں رہتا کہ فیصلہ ہو کہ آسمان پھٹا کیسے، پھر آسمان جڑا کیسے۔ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو جب علماء کی تھکن ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا ہم کب کہتے ہیں کہ نبی کو جسمانی معراج ہوئی، نبی کو تو روحانی معراج ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ مان لیتے ہیں روح جا سکتی ہے، تو یہ نبی کی جسمانی معراج کو بند کر کے روحانی معراج کا افسانہ بلند کرنا علماء کی علمی تھکن کا نتیجہ ہے۔ بولیے گا جو لفظوں میں بولنا جانتے ہو، علماء کی علمی تھکن کا نتیجہ تھا۔ لہذا جیسے یہ فیصلہ ہوا کہ نبی کو جسمانی معراج نہیں روحانی معراج ہوئی، اسی مسجد میں آپ کو میرے چھٹے امام کا شائخ حقائق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کا شاگرد بیٹھا، وہ جلدی سے بارگاہ امامت میں پہنچا کہ مولا یہ فتویٰ جاری ہو گیا کہ نبی کو جسمانی معراج نہیں روحانی معراج ہوئی ہے۔ روم والوں کا سوال یہ تھا آسمان پھٹا کیسے، آسمان جڑا کیسے؟ امام کہتے گھبراؤ نہیں، جلدی کر، یہ سواری پکڑ
اور جا دریائے فرات کے قریب وہی روم کا وفد تمہیں ملے گا، ان سے 2 سوال کرنا۔ پہلا سوال یہ کرنا کہ روم سے مدینے آئے کیسے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، روم سے مدینے آئے کیسے؟ وہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہم گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے۔ جب وہ کہیں گے کہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے تو ان سے پوچھنا ہوا پھٹی کیسے، ہوا جڑی کیسے؟ توجہ کیجیے گا، اگلا جملہ جو امام نے کہا پھر ان سے کہنا راستے میں آیا ہے دریا، تو تم دریا نے کو عبور کیسے کیا، دریا کو پار کیسے کیا؟ تو وہ تمہیں جواب دیں گے ہم کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی میں یہ گریوٹی پیدا ہوتی ہے، جب وہ چلتی ہے آگے سے پانی پھٹتا ہے پیچھے سے پانی جڑتا ہے۔ آج جب تمہارے 2 سوالوں کا جواب وہ دے دیں تو پھر ان سے کہنا نبی معراج پہ پیدل نہیں گئے تھے، براق پہ بیٹھ کے گئے تھے۔ براق میں گریوٹی پیدا ہوتی ہے، آگے سے آسمان پھٹتا جاتا تھا پیچھے سے جڑتا جاتا۔ ہماری درس سلسلہ حسین جس کا بادشاہ خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ سمجھیے دشمن علی کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، بخش نبوت میں نبی کی روحانی معراج جسمانی معراج کو چھپایا گیا، فرنا اس میں لعنت نے گفت نباشت خاکم پہ دہن، یہاں تک لکھا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کا ساتھ تو میرے زانوں پہ تھا، نبی تو کہیں گئے نہیں تھے، تو جب ساتھ میرے زانوں پہ تھا تو جسمانی معراج کہاں پہ؟ مثال بتاؤں اور پتہ نہیں کتنی داد دیں گے کتنی دعا دیں گے۔ سنی شیعہ میرے نزدیک ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، ایک جسم کے 2 ہاتھ ہیں۔ میں اختلافی بات نہیں کرتا، میں اصطلاحی بات کرتا ہوں۔ سمجھیے گا اس بات کو، میری دادی دنیا سے گئی 2001، مثال پیش کر رہا ہوں 2001 کو، اور میری شادی ہوئی 2006 کو۔ اب جو میری زوجہ میرے گھر میں آئے وہ 2001 کے واقعات بتا سکتی ہے، 2002 کے واقعات بتا سکتی ہے، 2003 کے واقعات بتا سکتی ہے، 4، 5، 6 کے واقعات بتا سکتی ہے، لیکن اگر وہ 1996 کے واقعات بتانا شروع کرے میں ساری مجلس پڑھ گیا یار آپ خاموش ہو گئے، جو نہیں سمجھے ہیں میں آسان کرتا ہوں، ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ سارے مسلمانوں میں لکھا کہ نبی کے ساتھ ام المومنین کا نکاح ہوا مدینہ میں، نبی کو معراج ہوئی مکہ میں۔ سمجھیے عزیزو، یہ جسمانی معراج کا افسانہ کیوں کرا گیا؟ اگر امام نہ ہوتے، توجہ فرمائیے گا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت خاکم بے دہن، اگر امام نہ ہوتے تو آج نبوت ہم تک مردہ آتی۔ نبوت کو زندہ رکھا ہے تو امامت نے۔ توجہ فرمائیے گا، میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، مجلس پڑھ کے میں اتر جاؤں، ممبر سے جاؤں، باہر کوئی نوجوان کہتے ہیں صفدر عباس مجلس پڑھ کے آیا ہے، اس کی ایک آنکھ نابینا ہے اور ایک بینا ہے، اس کا ایک ہاتھ کام کرتا ہے ایک نہیں کرتا ہے، ایک کام سے رنگڑا کے چلتا ہے۔ میجر زاہد صاحب پاس کھڑے تھے، انہوں نے جلدی سے موبائل نکالا اور نکال کے کہا
کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ بھی ٹھیک ہے، اس کی ٹانگ بھی ٹھیک ہے، کیوں؟ اگر میجر زاہد کے پاس میری تصویر نہ ہوتی تو مجھ پہ الزام پہ الزام، الزام پہ الزام لگتے۔ نبوت پہ الزام لگانے سے پہلے ہم سے پوچھو ہمارے پاس کوئی نبی کی تصویر بھی ہے یا نہیں؟ تو ایک نہیں، 12 تصویریں موجود ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ عزت عطا فرمائے۔ نعرہ جب لگاؤ نا تو جوش کے ساتھ لگایا کہ نعرے کی گونج دور تک جائے۔ کیوں؟ یہ نعرہ نہیں ہے، ذوالفقار میرے ساتھ ہے، مومنین کی تائید میرے ساتھ ہے، پڑھے لکھے چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ 2 تلواریں ہیں، ایک وہ تلوار جو آسمان سے علی کے ہاتھ میں آئی، ایک یہ تلوار جو مجلسوں میں چلتی ہے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے مرضی سنیے گا۔ علی کی تلوار کا اثر یہ تھا کہ وہ چلنے سے پہلے نسلیں دیکھتی تھی، اور نعرہ حیدری کا اثر یہ ہے کہ چلنے کے بعد پشتے دیکھ لیتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جو نبوت کو زندہ کرے اسے امام کہتے ہیں۔ نبوت پہ حملے ہو رہے تھے، اور خدا کی قسم یہ رنگیلا رسول کیوں لکھی گئی؟ اس لیے لکھی گئی کہ امامت سے دامن خالی تھا۔ اگر امامت سے رسول لیتے تو کبھی نہ لکھی جاتی۔ مسلمہ کذاب دعویٰ رسالت کیوں کرتا؟ اس لیے کیا اس نے کہ امت کے ہاتھوں میں امامت نہیں آئی۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، علی ولی اللہ، محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ بولیے گا یا تو بول سکتے ہو؟ ولایت کو سمجھیے کہ ولایت کس چیز کا نام ہے، امامت کس چیز کا نام ہے۔ سنیے، آج چونکہ لفظ زبان پہ آ گیا ہے اور میرا موضوع بھی ہے تو میں آپ کی آگوش میں ڈال دوں۔ یونان سے ایک حکیم چلا، مدینے پہنچا، سرحد مدینہ پہ جیسے ہی پہنچا ایک شخص ملا، اور اس سے ملنے کے بعد اس یونان کے حکیم نے، یونان کی حکمت حضرت عیسیٰ کے دور سے چلتی آ رہی ہے، بہت پرانی حکمت ہے یونان کی۔ سرحد مدینہ پہ شخص کو ملا، اور ملنے کے بعد کہا کہ یہاں مسلمانوں کا ایک بادشاہ ہے، مسلمانوں کا ایک نبی ہے جس کا نام محمد ہے، اس سے ملنا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ سنا ہے کہ انہیں ہزیان کی بیماری نعوذ باللہ نہ کرے وہ بات کر کے بھول جاتے ہیں۔ میں ان کے لیے دوائی بنا کے لایا، اگر وہ دوائی کھا لیں
بیماری ہزیان ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ تو لیٹ آیا ہے، ظاہری طور پہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا میں موجود نہیں۔ کہا میں اتنی دور سے چل کے آیا، کیا کوئی ان کے بعد ان کی مسند پہ ہے؟ اس نے کہا چلا جا، وہ مسجد نبوی میں وہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں جو ان کے بعد ان کی مسند پہ ہے۔ وہ خرامہ چلتا ہوا مسجد میں آ گیا۔ آنے کے بعد کہا جی آپ خلیفہ رسول ہیں؟ اس نے کہا جی۔ کہا سنا ہے کہ نبی کو عصیان کی بیماری تھی، وہ بات کر کے بھول جاتے تھے، ان کے لیے دوائی بنا کے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا ان کا، ظاہری طور پہ وہ دنیا میں نہیں ہے، تو لیٹ آیا ہے۔ کہا اتنی دور سے چل کے آیا، میری اتنی محنت وہ تو سب بیکار چلی گئی۔ جملہ ایک باریک سا تاریخ میں لکھا ہے، آپ کی آگوش میں لاتا ہوں، آپ زور سے سماعت فرما لیجیے گا۔ وہ بھرے ہوئے دربار میں کہتا ہے اچھا کوئی نبی کا رشتہ دار زندہ ہے؟ کوئی نبی کا رشتہ دار زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، نبی کا چچا زاد ہے، نبی کا داماد ہے، علی زندہ ہے۔ کہا مجھے علی سے ملوا دو۔ تو سلمان نے حکیم کا ہاتھ پکڑا، علی کے دروازے بلائے، تکل بات کیا۔ علی نے اندر سے آواز دی سلمان یونانی آ گیا ہے۔ یونان کا حکیم پریشان، بھائی یہ تو دیکھے بغیر مجھے پہچانتا ہے، مجھے جانتا ہے۔ دروازہ کھولا، بٹھایا، مہمان نوازی کے سلیقے بتائے، اس کو اچھا کھانا، اچھا پانی، اچھا بستر سب کچھ فراہم کیا۔ کہا کیوں آیا ہے؟ کہ سنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا، مسلمانوں کا ایک نبی تھا جسے بیماری ہزیان تھی، بات کر کے بھول جاتا تھا، ان کے لیے دوائی لایا۔ مولا فرماتے ہیں وہ تو اس دنیا میں ظاہری طور پہ نہیں ہے۔ تو کہا جی میں اتنی دور سے چل کے آیا، میری اتنی محنت، میرا اتنا سفر، میرا اتنا خرچ اخراجات۔ علی فرماتے ہیں اگر یہی دوائی کوئی صحت مند کھا لے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا مولا ریئیکشن ہوگا، جسم پہ کپکپی آئے گی، پسینہ آئے گا، کمزوری ہوگی، وزن نہیں اٹھا سکے گا۔ علی ابن ابی طالب نے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ سے دوائی لی، کھولی اور کھا لی۔ بولیے یا تو بول سکتے ہو؟ علی نے دوائی لی، کھولی اور کھا لی۔ یونان کا حکیم کانپنے لگا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ غضب ہو گیا ہے، ابھی آپ کو پسینہ آئے گا، ابھی جسم پہ کپکپی آئے گی، ابھی کمزوری آئے گی، کام خود رہا ہے، پسینہ خود کو آ رہا ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ وزن نہیں اٹھا سکیں گے، آپ لیٹیے، آپ بیٹھیے، میں کچھ کرتا ہوں، میں کوئی تریاق نکالتا ہوں، کوئی حل نکالتا ہوں۔ علی نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھے گا، اور یونان کے حکیم بتا وہ پتھر زیادہ وزنی ہے یا وہ محل زیادہ وزنی ہے؟ بولیے گا عزیزو، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر خوشبو، جوہر نور سے جس نے امامت بنا ہے نا، تو پوری توجہ کیجیے گا۔ کہا وہ پتھر زیادہ وزنی ہے یا وہ محل زیادہ وزنی ہے؟ کہتا مولا اس پتھر کے وزن کا اندازہ کر سکتا ہوں، محل کے وزن کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ علی نے ہاتھ بڑھایا، محل کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ توجہ کیجیے گا، جملہ اگلا ہے جس کے لیے محنت کی ہے، محل کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا کہ جلدی سے محل میں داخل ہوا، اور محل میں داخل ہو کے کہتا تمہیں ہوش ہے؟ تمہارے محل میں زلزلہ آ گیا ہے۔ صاحب محل اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ جو نبی کے دماغ کا علاج کرنے آیا اس کا اپنا خراب ہو گیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، میرا محل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ جلدی سے محل سے باہر آیا اور علی کے قریب آ کے کہتا یا علی ایک معجزہ اور دکھا دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ جو درخت ہے نا، اس درخت کو اشارہ کرے چل کے آئے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ علی کہتے پہلے کلمہ پڑھ۔ اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا یا علی اب اشارہ کرو، درخت چل کے آئے۔ علی کہتے اب علی کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب خود پڑھ کے دے۔
علی مولا علی مولا تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا شجر بولا حجر بولا علی مولا علی مولا خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمۃ الزہرا پر بلند ترین صلوات. کیا سمجھے کہ جس کے وسیع کے پاس یہ اختیار ہے سبحان اللہ. اس کے مولا کے پاس کتنا اختیار ہے. چلو جو آپ بھی نہیں سمجھے کہ ضرورت امامت کیا ہے، ان کے لیے ایک مثال مصائب سے نکال کے آیا. توجہ کیجئے گا. 21 رمضان علی کی شہادت، 19 رمضان مولا کائنات کو مسجد میں ضرب لگی. کیسے ضرب لگی؟ زخمی سر ہے علی کا، مولا کو گھر لایا گیا. جا کے سنی شیعہ جا کے تاریخ اٹھائیے گا. سنی شیعہ تاریخ میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ 19 سے لے کے 21 تک علی جب اٹھتے تھے علی قرآن پڑھتے تھے. علی جب اٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے. جب غش یا فاقہ ہوتا علی قرآن پڑھتے. جب 19 رمضان کی صبح مسجد سے امام حسن امام حسین مولا کائنات کو لے جانے لگے تو مولا نے کہا بیٹا پہلے مجھے چھوڑو، پہلے نماز مکمل کرو. توجہ کیجیے گا، مجھے چھوڑو پہلے نماز مکمل کرو. میں نے زمین پہ ہاتھ جوڑے. یا علی، شیعہ جامع مسجد بہاول پور سے خوبصورت مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہوں، کیا امام حسن کو نہیں پتا کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی؟ آپ کیوں کہہ رہے ہو پہلے مجھے چھوڑو، حسن پہلے نماز مکمل کر. جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا. آواز علی ابن ابی طالب آئے گی. صفدر عباس، میں زمانے تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جب ضربت کا اثر علی کے دماغ پہ نہیں ہوا تو بخار کا اثر نبی کے دماغ پہ کیسے ہو جائے؟ جس نے رسالت کو زندہ رکھا اسے امامت کہتے ہیں. آج اگر ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑے آرام سے پڑھ رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے علی بن ولی اللہ. یہ ولایت علی کا صدقہ ہے، یہ کرم ہے امامت کا. اور سمجھیے زمانہ اگر ولایت کو سمجھ جاتا کبھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار سیدہ نوازوں پر رحمت نازل کرے. اکثر کہتا ہوں فضائل نبی بن کے سنا دو، فضائل غریب بن کے سنا. میرے بالوں کو چار کر کے سب خاک کر کے بقیہ کی طرف منہ کر کے کہا تیرے بچوں کا بڑا صدقے 36 ہجری ظاہری خلافت علی نے کوفے میں قائم کی. حسن حسین اور عباس کو قریب بلایا، اب مدینے جاؤ اور علی کی بیٹیوں کو کوفے لے آؤ. امام حسن امام حسین جناب عباس مولا کائنات کے بیٹے مدینے پہنچے. حویلی میں داخل ہوئے. جنہوں نے ماتم کر رہا ہے فکرہ ہے ان کے لیے. علی کی بیٹی نے 19 مسندیں یا 18 مسندیں دیگر روایات بچھائیں. بچھانے کے بعد اپنے سارے بھائیوں کو بٹھایا، کہا کہ مدینے سے کوفے جانا تھا، کوفے بعد میں جائیں گے، پہلے جی بھر کے بھائیوں کی زیارت تو کر لو. ایک مدت گزر گئی ہے، سارے اکٹھے نہیں دیکھے. کر لی تیاری. محمد حویلی میں داخل ہوئے. علی کی بیٹیاں محمد بھی سوار اور مولا نے فرمایا تھا کہ جب تم کوفے میں داخل ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا. جیسے ہی قافلہ کوفے میں داخل ہوا مولا کائنات کو اطلاع دی. جملہ ہے جنہوں نے ماتم کرنا ہے گریہ کرنا ہے. علی نے جلدی سے اپنی غیور علی بیٹی کی محمل کی رسی کو پکڑا اور رسی کو پکڑنے کے بعد
ایک مرتبہ کوفے کے بازار قریب آ گئے، اور کوفے کے بازار قریب آئے نا تو محمل کا پردہ ہٹا کے کہتے ہیں اے علی کی بیٹی، یہ بازار حمیدیہ ہے، یہ صدر بازار ہے، یہ باقی ساتھ ہے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی بابا یہ بازار تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بیٹی کو کیوں دکھا رہا؟ اجرکم من الزہرہ شرم۔ علی گور کہتے ہیں بیٹی گور سے دیکھ لے، ہو سکتا ہے کبھی میرے بعد ان بازاروں میں آنا پڑ جائے۔ صدقے 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 سیدنا آوازوں پر رحمت آگئی علی کی بیٹی علی کی شاہی کوفہ میں، کوفے کی مستورات مل کے آئی، کوفے کی مستورات جب مل کے آئی ہے نا علی سے ملاقات کرنے کے لیے، ایک روایت ہے خدا کی قسم سمجھ گئے نا تو بڑا رو گیا۔ علی نے ان کوفے کی آئی ہوئی مستورات کو دیکھا جن میں تاریخ میں تعداد 1300 1400 یا 1500 لکھی ہے مستورات علی کی بیٹی کو ملاقات کے لیے آئی۔ علی نے ان میں سے 4 عورتوں کو نکالا، نکال کے کہا تم چلی جاؤ، سر پہ ہاتھ رکھا، رکھ کر تم چلی جاؤ، مجھے تم سے پیار ہے، تمہاری محبت کا احساس ہے، تم میری بیٹی سے ملنے آئی ہو لیکن تم چلی جاؤ۔ چاروں ہاتھ جوڑ کے کہتی بول کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی؟ نہیں، تمہارے شکموں میں 4 بچے جو ہیں نا بچے موجود ہیں، اگر بیٹیاں ہوتی تو میں ملاقات کرنے دیتا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ 1500 مستورات میں جیسے ملاقات کا ارادہ کیا نا، کہ جملہ ہے علی فرماتے ہیں سنو ملاقات کرو لیکن ایک شرط ہے۔ ہم بولا کیا؟ دو چاچا کر کے جانا۔ ہم بولا کیوں؟ کہا میری بیٹی کو ہجوم سے ڈر لگتا ہے۔ میری بیٹی کو رش سے ڈر لگتا ہے۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ مولا کائنات علی کی شاہی علی مردوں میں درس دیتے تھے، علی کی بیٹی عورتوں میں درس دیتے تھے۔ علی کی بیٹی کے پاس بہت سی مستورات قرآن پڑھنے آتی تھی، ان مستورات میں ایک مستور کا نام ہے نوار جو قرآن پڑھنے آتی تھی۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ علی کی بیٹی قرآن پڑھاتی تھی۔ ذرا سی تمہید پہ توجہ کرو، اتنا گریہ کرو گے جتنا حسین کی ماں چاہتی ہے۔ اب علی کی شہادت ہو گئی، کوفہ برباد ہو گیا، علی کی بیٹی نے بھائیوں کو قریب بلایا، بلا کے کہا کوفہ رہنے کے قابل نہیں رہا، چلو ہم مدینے واپس چلتے ہیں۔ تاریخ جملہ لکھتی ہے تیاری شروع کی، نوار ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کہا نہیں، کوفہ تیرا وطن ہے، تو کوفے میں رہے۔ حسین نے قریب بلایا، سر پہ ہاتھ لگا، کہا بیٹی نوار کوفے میں رہنا ہے، کوفہ تیرا وطن ہے۔ اب تاریخ میں لکھتا ہے تیاری ہو گئی، نوار علی کی بیٹی کے قریب آئی اور قریب آ کے کہتی ہے بی بی پھر کبھی ملاقات ہوگی؟ علی کی بیٹی نہیں بولی، جناب کلثوم کے قریب آ کے بی بی پھر کبھی ملاقات ہوگی؟ نہیں بولی۔ جناب رباب کے پاس آئی، جناب کلثوم کے پاس آئی، جناب رقیہ کے پاس آئی، کوئی بی بی نہیں بولی۔ جب حسین ابن علی نے یہ دیکھا نا تو ایک مرتبہ کا نوار بیٹی کوئی اور آئے یا نہ آئے، حسین وعدہ کرتا ہے میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ آج کے کہتی بولا جرت نہیں، مجال نہیں، اگر تاریخ بتا دو تو امام فرماتے 27 محرم 61 ہجری ساری رات حسین تیرے گھر میں مہمان رہے۔ صدقے 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 مقتل جو لکھتی ہے آ گئی مدینہ، مدینہ سے یہ رج کے کربلا میں آ گئی 61 ہجری، نوار انتظار کر رہی مقدر نوار کا، اس کا نکاح ہو گیا خولی ملعون کے ساتھ۔ تاریخ جملہ لکھتی ہے یہ نوار نے ایک مرتبہ دیکھا کہ 61 ہجری ہے، یہ خولی ملعون تلوار لے کے کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہے،
جو سید بیٹھے مجھے معاف کرنا مقتل میں جملہ نہ ہوتا کبھی نہ پڑتا، لیکن اس کے بدلے کوئی جملہ ملا نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ نواب ہولی کے قریب آ کے کہتی کدھر جا رہا ہے؟ کہا حاکم کا حکم ہے، کسی باغی نے خروج کیا ہے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، 4 کمانڈر ہیں، 1000 کا لشکر ہے، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے یہ کھولی ملوم نکلا ہے وہاں سے، ایک مرتبہ کھولی کے قریب آئی، قریب آ کے کہتی کھولی یہ کون سی 61 کون سی ہجری ہے؟ کھولی نے کہا 61 ہجری۔ کھولی میں نے تجھ سے چھپایا تھا، میں حسین کے ماننے والی ہوں، میرے مرشد حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا 61 ہجری آنے کا، میرا حسین مولا آ رہا، یہ بغیرت یہ کہتا ہوا نکلا میں جا رہا ہوں تیرے مرشد کو لے کے آؤں گا۔ اجرکم من الزہراء، سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مقتل جملہ لکھتی ہے یہ آگے 61 ہجری میدان کربلا میں ٹوٹ گیا زہرا کا گھر، ہو گئی شام غریبہ، میں نے پڑھتی آپ نے بڑی آرام سے سن لی۔ جب کھولی ملوم کو گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا ہے نا، تو مختار ایک سوال کیا کہ کھولی سنا ہے تو بڑا سنگ دل ہے، تو بڑا ظالم ہے، کھولی بتا کوئی منزل ایسے بھی آئی ہے کہ جس منزل پہ تیری آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہو؟ کھولی کہتا ہے مختار تجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ہمیں بتا کون سی منزل ہے؟ پہلی منزل جب سارے مارے گئے ہیں نا تو اکیلا رہ گیا ہے زہرا کا لال، تو گھوڑے پہ بیٹھے کبھی دائیں کبھی بائیں، تو میں نے قریب جا کے دیکھا حسین کی آواز آ رہی تھی اماں مجھے سنبھالے میں آ رہا ہوں، عباس مجھے سنبھالے میں آ رہا ہوں، جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا ہے۔ مختار کہتا ہے دوسری مرتبہ کب؟ کہا جب شام غریبہ کی رات تھی، ایک 4 سال کی بچی تھی جس کا دامن جلا ہوا تھا، تو کہہ رہی تھی چچا میرے دامن میں آگ لگ گئی ہے، میرا دامن بجھا دو، جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ یہ کھولی ملون میں غیرت کہتے میں قریب گیا، میں نے اس بچی کی پشت پر نیزہ مارا، اور منہ کے بل زمین پہ گری، میں قریب گیا، اس کے کانوں سے پھندے پھینچے، کانوں کی رگیں کٹ گئی، وہ رو کے کہتی رہی چچا شرم نہ کرو آزاداران مظلوم کربلا، اس سے بڑا مصائب میرے دامن میں نہیں ہوگا۔ مختار کو کش آ گیا، پانی چھڑکا گیا، مختار پھر اٹھا، کہا بتا تیسرا موقع کون سا ہے؟ ابھی نہ پردہ کرنا ہوتا، اللہ کرے پڑھنے سے پہلے موت آ جائے۔ تاریخ جملہ لکھتی ہے یہ کھولی ملوم کا تیسرا موقع، جب خیموں کو چاروں طرف آگ لگی تھی نا، میں نے ایک دستور کو دیکھا جو سلسلے کے پاؤں تک ایک چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی ہاتھ میں کوئی گٹھڑی ہے، میں سمجھا شاید کوئی قیمتی سامان ہے، میں جلدی سے اس کے پیچھے گیا، میں نے 9 فٹ لمبا نیزہ نکالا، نیزہ نکال کے اس کے سر پہ مارا، نیزے کی علی سے اس کی چادر چھینی، وہ کہتی عباس میں ننگے سر۔ اجرکم من الزہراء، سیدہ نوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ شرم نے کر لیا آزاداران مظلوم کربلا۔ کھولی ملون ہے کہ شام غریبہ کی رات جب سر تقسیم ہوئے ہیں نا تو اسے حسین کا سر ملا ہے، جو اس نے ایک لمبے نیزہ پہ حسین کا سر چڑھایا ہے اور اپنے ہاتھ میں حسین کا سر رکھا ہے۔ اب تاریخ یہ جملہ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کا سر چلا ہے، اور تاریخ میں یہ جملہ لکھا جب یہ سر چلا کوفے میں آیا، رات کا وقت ہو گیا، یہ ملعون شمر اور ابن سعد کہتے ہیں دربار تو صبح لگے گا، اس سر کا کیا کروں؟ گھبرا نہیں، کھولی کے پاس ہے نا، اس کا گھر قریب ہے، کھولی کو حسین کا سر دے دے۔ جملہ پڑھو جنہوں نے ماتم کرنا ہے۔ اس بے غیرت نے حسین کا سر لیا، سر نیزے سے اتارا،
हाय 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 या मैंने पढ़ दिया, आपने बड़ी आराम से सुन लिया, पूछो ये नेज़े से उतरा कैसे है? हाय हाय 3 फलों वाला नेज़ा था जिसमें हुसैन का सर था। इस बेगैरत ने सर को उतारा, सैयद मुझे माफ करना, अगर मकतल में न होता कभी न पड़ता। इस बेगैरत ने अपने नजस हाथ हुसैन की जुल्फों में डाले और डालने के बाद जुल्फों से हुसैन का सर पकड़ के ये अपने घर गया, दरवाजा खोला, सामने बीवी थी, बीवी को देख के अपने पीछे हुसैन का सर छुपा लिया। बीवी कहती आ गया है मेरा मुर्शिद हुसैन, आया या नहीं? ये कहता अभी आ जाएगा, जल्दी कर अंदर चल, मुझे बड़ी भूख लगी है। बीवी अंदर गई, इसने अपने घर के सहन में कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा, कुछ नजर न आया। कोने में एक तंदूर था, इसने तंदूर का ढक्कन उठाया और तंदूर में हुसैन का सर नादे। सदके हुसैन की मस्जिद को कबूल करे। हुसैन का सर रखा, तंदूर का ढक्कन बंद किया, ये अंदर गया। जाने के बाद कहता खाना ला, बीवी खाना लाई, इसने लुकमा तोड़ा, कहती खाता क्यों नहीं है? कहा बस 2 जवान ऐसे हैं जिनका उतरना खाने नहीं देता है। ये कहती कौन से जवान है? कहा एक 13 साल का कासिम है जिसके टुकड़े ऐसे उठाए जा रहे थे जैसे माली बाग से फूल उठाता है। अल्लाह करे मैं पढ़ लूं, ये नौजवान बर्दाश्त कर ले। ये कहती दूसरा जवान को कहा करबला का कड़िया जवान अली अकबर का नाम सुनना था। ये जल्दी कहती है अली अकबर के बाप का नाम बता। ये कहता हुसैन। ये मातम करके बच्चों पे गैरत, कहीं ज़हरा का घर तो नहीं उजाड़ा। अजरों को मैंने